السلام علیکم۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ اسلام آباد میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے ہونڈا سیوک ری بورن کا، اور آئی تھنک ری بورن ہی تھی وہ، اور یہ جو بی ایم ڈبلیو تھی کوئی ایس یو وی ٹائپ، دو گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوا جس میں مطلب امپیکٹ جو تھا وہ کافی زبردست امپیکٹ تھا، جو گاڑیوں کی جو حالت تھی وہ دیکھ کے لگ رہا تھا۔ اب اس میں ہوا یہ کہ جو بی ایم ڈبلیو تھی اس کی ایک سائڈ ڈیمیج ہوئی ہے، فرنٹ، اور ایک سائڈ جو تھی اس کی ڈرائیور سائڈ والی وہ پوری ڈیمیج ہوئی، لیکن اس میں جتنے پیسنجرز تھے، جو ابھی تک مجھے خبر ہے کہ وہ پیسنجر بی ایم ڈبلیو والے وہ سیف تھے۔ اسلام آباد I-8 کے پاس کوئی شاید روڈ ہے، وہاں پہ ہوا ہے۔ اب پتہ نہیں اوور سپیڈنگ تھی یا کیا تھا، ریزن کا نہیں پتہ۔ اور دوسری سائڈ پہ جو سیوک تھی ری بورن، وہ گاڑی کے دو حصے ہو گئے، گاڑی کٹ گئی۔ ایک سائڈ اس کی جو تھی وہ ایک طرف پڑی ہوئی تھی اور دوسری سائڈ دوسری طرف پڑی ہوئی تھی۔ اور سننے میں یہ آیا ہے کہ جی چاروں پیسنجرز جو تھے سیوک کے اندر، وہ جو ہے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو مے بی اوور سپیڈنگ ہو، یا کیونکہ گاڑی کی حالت دیکھ کے تو یہی لگتا ہے کہ اوور سپیڈنگ ہی ہوگی۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ اوور سپیڈنگ سے اجتناب کریں۔ ہم لوگ فوراً سے گاڑیوں کی بلڈ کوالٹی پہ بولنا شروع کر دیں، یہ بلڈ کوالٹی جو سیوک کی ہے وہ ایسی ہے، کرولا کی ایسی ہے، فلانی گاڑی کی ایسی ہے، یا لوکل گاڑیوں کی بلڈ کوالٹی بہت گندی ہے۔ اتنی بھی گندی نہیں ہے، ٹھیک ہے کچھ فلاز ہیں ان کی مینوفیکچرنگ میں، بلڈ کوالٹی کے ایشوز ہیں، لیکن اتنی بھی بری بلڈ کوالٹی نہیں ہے جتنی ہم لوگ بتا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کچھ ہماری ذمہ داری بھی، میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی، موٹر وے پہ ایک پہلے بھی انسیڈنٹ ہوا تھا، سیوک ایکس تھی جو دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں روڈ پہ چلتے ہوئے کہ ہم اوور سپیڈنگ نہ کریں، یا ہم ٹریفک قوانین کی پابندی کریں، اور جو ہے اپنی لین میں گاڑی چلائیں، رولز کو فالو کریں، ٹریفک سگنلز کو فالو کریں، جو بھی قوانین ہوتے ہیں ٹریفک کے، جو بیسک تقریباً ہر بندے کو پتہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ہونا چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے روڈ پہ چلتے ہوئے۔ ہم لوگ اشارہ توڑتے ہوئے نہیں دیکھتے، ہم توڑ دیتے ہیں، جی ہم جلدی یا تو اشارہ توڑ دیں، یا ٹریفک جو فاسٹ لین ہے اس میں میں نے اکثر، فیصل آباد سے میں بلانگ کرتا ہوں، تو یہاں پہ رکشے والا فاسٹ لین میں چل رہا ہوگا، چنگجی رکشے والا فاسٹ لین میں چل رہا ہوگا، ریڑی والا فاسٹ لین میں چل رہا ہوگا، اور اسے ہارن دیں گے، وہ ڈیٹوں کی طرح چلتے جائیں گے اور سلو سپیڈ میں چلا رہے ہوں گے، وہ ٹس سے مس نہیں ہوں گے، وہ آپ کو راستہ نہیں دیں گے، وہ اسی لین میں ہی ڈیٹوں کی طرح سلو سپیڈ میں چلتا رہے گا۔ نہیں تو یہ چیزیں جو ہیں، ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا ہے کہ ہم روڈ پہ نکلے ہیں تو ہم نے اپنی گاڑی یا جو بھی ہماری سواری ہے اس کو ذمہ داری کے ساتھ ہم نے چلانا ہے، نہ کہ ہم اوور سپیڈنگ کریں، ٹریفک لاز کو توڑیں اور وائلیشنز کریں۔ تو یہ جو ہے ہماری جان کے لیے بھی خطرہ ہے اور دوسروں کے لیے بھی خطرہ ہے۔ تو اب خدا پاک ان لوگوں کی مغفرت فرمائے جو اس گاڑی میں انتقال کر گئے، اور ایکسیڈنٹ میں، حادثے میں انتقال کر گئے۔ باقی یہ ہے کہ ہمیں جو ہے خیال کرنا چاہیے، اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے روڈ پہ۔ تو باقی بلڈ کوالٹی ایشوز ہیں، بالکل ہیں، لیکن اتنے نہیں ہیں جتنے ہم لوگ ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں۔ جی ہاں جی یہ ہونڈا سیوک ہے، یہ لفافہ ہے، یہ لفافہ لفوفہ کوئی نہیں ہوتی، لوہا ہے، اور پوری دنیا میں ایسے ہی گاڑی بنتی ہے، چیسز ایسے ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے یہاں پہ بن رہا ہے۔ تو کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے، فلاز ہیں ان کی مینوفیکچرنگ میں، بلڈ میں کچھ فلاز ہیں، لیکن وہ کچھ فلاز ہیں، اتنے میجر فلاز نہیں ہیں کہ جی وہ اب اس کے ساتھ جرمن گاڑی کے ساتھ کمپیئر کریں بھائی، وہ کس کیٹیگری کی گاڑی ہے، اس کی پرائس کیا ہے، وہ تو آپ دیکھیں۔ اب ایک آپ 20-25 لاکھ والی گاڑی کو آپ 1 کروڑ والی گاڑی کے ساتھ کمپیئر کریں تو وہ تو ناانصافی ہے نا۔ 20-25 لاکھ میں تو آپ کو یہی ملے گا، اور ڈالر ویسی ڈی ویلیو، ہماری جو کرنسی ہے وہ ڈی ویلیو ہو رہی ہے، ڈالر کی پرائس اوپر جا رہی ہے، تو اب ظاہر ہے جو 20 لاکھ والی گاڑی تھی وہ 40 لاکھ کی ہو گئی ہے، 40 لاکھ والی جو ہے وہ 70-80 لاکھ کی ہو گئی ہے۔ تو یہ چیزیں تو بھائی
ایسے ہی ہے، ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے، چیزیں مہنگی نہیں ہو رہی، ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے، وہ اسی وجہ سے چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. تو باقی یہ ہے کہ ہم لوگ سوک لے کے یا گرینڈی لے کے ہم سمجھتے ہیں جی ہم نے بڑی مہنگی گاڑی لی ہے، اس میں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اور بھائی ان میں ابھی وہ سیفٹی فیچرز ہیں ہی نہیں جو پوری دنیا میں ہے، اور ان کی بلڈ کوالٹی اس لیول کی نہیں ہے. مطلب فلاز ان میں ہیں لیکن اتنی بھی بری نہیں ہے کہ مطلب کہ ہم کہیں جی کہ نہیں جی نہیں بس یہ ہم نے 40 لاکھ اس پہ لگا دیا تو ہماری جان محفوظ ہے. ایسا نہیں ہے. موت جب آنی ہے وہ بی ایم ڈبلیو میں بھی آ جانی ہے، وہ مرسڈیز میں، وہ لیمبرگینی میں، دنیا کی کوئی گاڑی ہے اس میں آ جانی ہے. وہ گاڑیاں بھی مطلب مکمل تباہ ہو جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہوتی. آپ یوٹیوب کھول کے ان کے کریش دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ گاڑیاں کیسے تباہ، کیونکہ ہائی سپیڈز پہ وہ جب چلتی ہیں تو مطلب پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں گاڑی سے کہ وہ مطلب ہوا کے گھوڑے پہ آپ سوار ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گاڑی مجھے بچا لے گی. بچانے والی ذات اللہ پاک کی ہے. ہم گاڑی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ یہ گاڑی ہمیں بچائے گی. اللہ پاک کی ذات، گاڑی کوئی بھی ہو، بی ایم ڈبلیو ہو، مرسڈیز ہو، لیمبرگینی ہو، آسٹن مارٹن ہو، کوئی گاڑی ہو یا سیوک ہو، بچنا ہو تو بندہ سیوک میں بھی بچ جاتا ہے. مکمل گاڑی تباہ. جیسے وہ پچھلا موٹر وے کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں وہ گاڑی کے 2 حصے ہو گئے تھے، اس میں وہ لڑکا محفوظ تھا، بچ گیا تھا. اس کی گاڑی بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، وہ کیسے بچ گیا؟ اللہ پاک نے بچانا تھا، گاڑی نے نہیں بچانا ہوتا. گاڑی میں ہاں ٹھیک ہے کمپنیز نے سیفٹی کچھ فیچرز دیے ہیں، ایئر بیگز وغیرہ دیے ہیں، لیکن مطلب وہ صرف ایک سیفٹی فیچر ہے، وہ ایک احتیاط ہے کہ ہم اپنے طور پہ ایک احتیاط کر سکتے ہیں. لیکن مطلب یہ ہم کوئی کمپنی بھی گارنٹی نہیں دیتی اور کوئی بندہ بھی گارنٹی نہیں دیتا کہ یہ گاڑی جو ہے بچا لے گی مجھے، یہ جی 5 کروڑ کی گاڑی ہے یہ مجھے بچا لے گی. یہ گاڑیاں نہیں بچائیں گی، یہ اللہ پاک کی ذات بچائے گی اگر اس نے بچانا ہوا. اگر آپ کی زندگی ختم ہے تو وہ 5 کروڑ کی گاڑی میں بھی آپ کی موت آ جانی ہے، وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی اگر اللہ پاک چاہے. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو نا اپنے ایک لمٹ میں رکھیں اور اللہ پاک پہ توکل ہمیں کرنا چاہیے، نہ کہ گاڑیوں پہ جی یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں یہ لوٹ رہے ہیں. بھائی لوٹ رہے ہیں تو آپ نہ لٹواؤ. کیوں لوٹ رہے ہیں؟ وہ آپ لٹوا رہے ہو تو وہ لوٹ رہے ہیں. گاڑیوں کی میں دیکھتا ہوں بندہ دھند بکنگ ہوئی ہوتی ہے، کوئی نئی گاڑی آتی ہے، ٹھیک ہے اس میں ایک فیکٹر یہ ہے کہ انویسٹر ہوتا ہے، 80-90% انویسٹر بکنگ کروا کے پھر وہ اون پہ گاڑیاں بیچتے ہیں، بالکل ایسا ہی. لیکن لوگ اون پہ بھی تو لیتے ہیں نا، لوگ لے رہے ہیں تو وہ انویسٹ کر رہے ہیں اور وہ بیچ رہے ہیں. تو ہم لٹوا رہے ہیں، کوئی نہیں کسی کو لوٹ رہا، ہمارا اپنا ہی قصور ہے. ہم لوگ حکومتوں کو بلیم کرتے ہیں، ریگولیٹرز کو بلیم کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا.